آج کے دن، آج کے وقت، آج کے اس موقع کے لیے تمہیں ہماری زندگیوں میں دیا، اس بات کے لیے تمہیں ہمیں چنا کہ ہم تیری انجیل کے لیے کچھ کر سکتے، تیرے اس وقت، تیرے اس ٹائم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری قدرت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج بولنا تاکہ ہم تیرے کلام سے سیکھ سکیں، تیرے یسوع نام میں، آمین۔ حزقیل کی کتاب، اس کا 37 نمبر باب، حزقیل نبی کا صحیفہ، جو بائبل مقدس کے اندر 4 بڑے نبی ہیں، ان میں سے جو تیسرا نبی جس کو بولا جاتا ہے، یسایہ، یرمیہ کے بعد حزقیل، دانیل سے بیشتر، اور اس کی جو ہیڈنگ ہے لکھا ہے سوکھی ہڈیوں کی وادی، 37 نمبر باب سے اس کی پہلی نمبر آئی۔ اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنے روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی، مجھے ہڈیوں سے پر تھی، مجھے اتار دیا۔ پہلی بات حزقیل کی جب کتاب کو اسٹڈی کرتے ہو، بائبل مقدس کے اندر پرانے نامے کی اعمال کی کتاب، اس کتاب کو بولا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حزقیل نبی خدا کے روح کو ڈائمینشنز کو بتاتا ہے، جسے بتاتا ہے خدا کے روح نے مجھے بتایا، اس نے مجھے نکالا، اس نے مجھے چھوا، مجھے لے گیا۔ اور یہاں پہ کہتا ہے اور خداوند کا ہاتھ اونچی اونچی، خداوند کا ہاتھ، ایک دفعہ اونچی بولیں گے، خداوند کا ہاتھ، اور اس نے مجھے اپنی روح میں، اس نے مجھے اپنی روح میں، حزقیل کہتا ہے اس نے مجھے اپنی روح میں، پہلی بات حزقیل کہتا ہے خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ حزقیل کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ڈائمینشن کو دیکھا ہے جس میں خدا کا ہاتھ اس کی زندگی پہ آتا ہے۔ حزقیل یہ نہیں کہتا خدا کا ہاتھ مجھ میں تھا، کہتا خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ پھر کہتے ہیں خدا کا ہاتھ مجھ پر، مجھ میں تھا نہیں لکھا، مجھ پر۔ وہ کہتے ہیں خدا کا ہاتھ میرے اوپر تھا، اور اس نے مجھے اپنی روح میں، اس نے مجھے میری اپنی روح میں۔ حزقیل نبی بائبل مقدس کے اندر، پرانے اہل کے اندر روح کی کتاب کو لکھنے والا ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب کو پرانے اہل میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہو تو آپ حزقیل کی کتاب کو اسٹڈی کر سکتے ہو، خدا کا روح کتنی ڈائمینشنز میں، کس ڈائمینشنز میں موو کرنا چاہتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اوپر اٹھا لیا، اور لکھا ہے اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے پاس چگل پھیلایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثیریت و نہایت، ایک منٹ کیا تھی؟ نہایت۔ اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ، کیا یہ ہڈیاں زندہ؟ خدا حزقیل کو کہتا ہے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ؟ ایک دفعہ کیا یہ ہڈیاں؟ اگر آج کلاس سے بولے گی کیا سوکھی ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، آپ کیا اس کو بولیں گے؟ حزقیل ایک ڈائمینشن میں تھا۔ حزقیل پروفیٹک ریلم کے اندر بائبل مقدس میں آئے کہ جوانس کا ماننا ہے کہ جو 4 میجر پروفیٹس ہیں ان کے اندر ایک حزقیل کی کتاب ہے۔ حزقیل بڑے نبیوں کے اندر بائبل مقدس میں لکھ دیا گیا ہے۔ یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دانیل کی کتاب 4 میجر پروفیٹس کی کتاب بولی جاتی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنے روح میں اٹھا لیا اور مجھے سوکھی ہڈیوں کے وہاں پہ لے کے چلا گیا، اور مجھ سے خدا کہتا ہے، اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ آج سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک ایسی وادی جو سوکھی ہے، ایک ایسی وادی جو مری ہوئی ہے، ایک ایسی وادی جو ختم ہے، اس کے اندر خدا کہتا ہے کیا یہ وادی، کیا یہ ہڈیاں، کیا یہ سوکھی ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ ایک ایسی وادی جو ختم تھی، ایک ایسی جگہ جو مردہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہڈیاں، یہ لکھا ہڈیاں، سوکھی ہڈیاں لکھی ہیں، ایسی ہڈیاں جو سوکھ چکی ہیں، ایک ایسی ہڈیاں جن میں زندگی نہیں رہی ہے، ایک ایسی ہڈیاں جو کئی عرصے سے پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے خدا حزقیل کو کہتا ہے اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ اے خداوند،
کیا خداون؟ اے خداون، پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ میری ڈیمینشن سے اوپر چیز ہے، یہ میری سوچ سمجھ اختیار سے اوپر چیز ہے۔ خدا اس کو سوکھی ہڈیاں دکھاتا ہے، خدا سے پوچھتا ہے اے آدم زاد کیا یہ سوکھی ہڈیاں زندہ؟ اور اس کے آگے خدا کو کہتا ہے اے خداون، آج کیا میں اور آپ خدا سے پوچھتے ہیں خدا تو کیا چاہتا ہے؟ آج میں اور آپ کیا خدا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خدا تو کیا میری زندگی میں چاہتا ہے؟ آج کیا میں اور آپ یہ کبھی سوچا خدا سے مانگا ہے کہ خدا میری اور آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ اپنے خدا سے پوچھنے کی کوشش کی کہ خدا میں تو یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں مگر تو کیا چاہتا ہے میری زندگی کے اندر؟ ایک ڈیمینشن میں تھا حص کیا، ایک گریس پہ تھا حص کیا، ایک اتھارٹی پہ تھا حص کیا، ایک اختیار پہ تھا حص کیا، ایک آفس میں تھا حص کیا، ایک ایسا آفس جس کو اپنے نبی کا آفس کہتے ہیں، ایک ایسا آفس جو کہ اس وقت کے اندر سب سے بڑی اتھارٹی ہوتا تھا، ایک ایسا اتھارٹی جو کہ نبیوں کو مسا کرتا تھا، جس سے مسا کیے بغیر نبی نہیں بن سکتا تھا، اور خدا اس کو اپنی روح میں اٹھا لیتا اور خدا اس کو ان وادی کے پاس گھماتا ہے، ایک ایسی وادی جو سوکھی ہڈیوں سے بھری تھی، ایک ایسی وادی جو سوکھی تھی، ایک ایسی وادی جو ختم تھی، ایک ایسی وادی جس میں زندگی نہیں تھی، ایک ایسی وادی جو کئی عرصے سے ختم تھی، اور خدا اس سے پوچھتا ہے اے آدم زاد، خدا اس کے تو کہتا ہے تو جو آدم کی نسل میں سے ہے، مگر میرا ایمان ہے اگر آج خدا مجھ سے اور آپ سے آگے پوچھے تو مجھ اور آپ کو آدم زاد نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا ایمان ہے، مگر بائبل میں صاف طور پہ لکھا ہے اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ بک آف ہسٹری اللہ اس کو کہتا ہے آدم کی تو ذات میں سے ہے، اس کو کہتا ہے تو آدم کی نسل میں سے ہے، ایک ایسی نسل جو مردہ ہے، ایک ایسی نسل جس سے موت چکھنی ہے، ایک ایسی نسل جس کو موت ملنی ہے، ایک ایسی نسل جو موت کی فرزند ہے، ایک ایسی نسل جس کے پاس موت کنفرمڈ ہے۔ اس کو خدا پوچھتا ہے اے آدم زاد تو جو آدم کی نسل میں سے ہے، اگر مجھے آج میرا ایمان ہے تو خدا مجھے اگر اس ڈیمینشن پہ لے کے جائے اور خدا مجھ سے پوچھے تو مجھے کبھی بھی آدم زاد نہیں بولے گا، کیونکہ میں اور آپ اب ایک نسل نہیں ہے بلکہ شہر کام کا فرقہ ہے۔ وہ آدم کی نسل میں سے تھا، ہم مسیح نسل میں سے ہیں۔ آدم کی نسل کے پاس موت ہے، مسیح کی نسل کے پاس زندگی ہے۔ آدم کے پاس موت ہے، یسوع کے پاس زندگی ہے۔ سوچیں اگر ان سوکھی ہڈیوں کی بات اگر آج آپ کریں تو اس کو کہتا ہے اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدا اس کو اس وادی میں لے کے جاتا ہے جو سوکھی ہے، جو برباد ہے، جو ختم ہے۔ خدا اس کو لے کے جاتا ہے، یسوع خود آدمی روا کے اندر انٹر ہوا، جہاں پہ سارے قبریں کے لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ وہ انسان جو آدم سے لے کے اس ٹائم تک جتنے مرے تھے وہ آدمی روا کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور پترس کہتا ہے یسوع وہاں پہ گیا اور 3 دن اس نے وہاں پہ منادی کی۔ اس کے کو خدا کا روح لے کے جاتا ہے، یسوع خود وہاں پہ گیا اور اس سوکھی ہڈیوں کو زندہ کرنے کے لیے وہاں پہ گیا۔ آدم زاد سے پوچھتا ہے کہ یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، مگر یسوع پوچھتا نہیں، یسوع کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یسوع اس لیے یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے اگر تم کوئی مر بھی جائے تو پھر بھی زندہ رہے گا، کیونکہ قیامت اور زندگی، کیونکہ قیامت اور زندگی۔ جو سوال خدا حسکت سے پوچھ رہا اس کا جواب یسوع مجھ اور آپ کو پہلے سے دے کے گیا ہے۔ جو سوال خدا حسکت سے پوچھ رہا ہے اس کا جواب چرچ میں پہلے سے موجود ہے، اور جو مجھ میں ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ کیوں زندہ رہے گا؟ کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ مر نہیں سکتا ہے، مسیح کے پاس زندگی ہے۔ اور اسی یوحنا کی انجیل میں یسوع کہتا ہے قیامت اور زندگی، قیامت اور زندگی۔
آپ اور میں جس کے پاس جھکتے ہیں، جس کے سامنے جھکتے ہیں، جس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے پاس موت نہیں ہے. وہ زندگی کا منبع یسوع مسیح ناصری ہے. اس کے پاس زندگی، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں دے سکتا ہے. دنیا میں بہت سے روایات ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، مگر صرف ایک ہے جس نے بولا راہ حق اور زندگی. کوئی میرے بغیر باپ کے پاس، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس. اور اپنی زندگی کا منبع یسوع مسیح ناصری ہے. اس کے کہتا ہے خدا مجھے سوکھی ہڈیوں میں لے گیا، اور اس نے وہاں پہ مجھ سے سوال کیا، اے آدم صاحب کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ واقعی زندہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں زندگی آ سکتی ہے؟ اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم صاحب کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ پھر میں نے جواب دیا اے خداوند، اے خداوند، اے خداوند. پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر، تو ان ہڈیوں پر، تو ان ہڈیوں پر. اس دل کو کہتا ہے کیا کر؟ یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے اپنا خون دے دیا ہے. اور بائبل مقدس اس چیز کا پروف دیتی ہے خون میں. اور میڈیکل سائنس بھی آج اس چیز پہ 100% پروف ہے کہ اگر روح کے بعد انسانی بدن میں کسی چیز میں اگر زندگی ہے تو صرف خون ہے. آپ کے اسپرٹ کے بعد جو آپ کے اندر ایک روح ہے جس کو سپر نیچرل کہا جاتا ہے، اگر نیچرل چیز جو آپ کی باڈی کے اندر ہے، اگر اس نیچرل چیز میں کسی میں بھی زندگی ہے تو صرف اور صرف یہ سکون ہے. اور خدا اس کو کہتا ہے اے آدم ذات تو ایک پھر کیا کر، ایک پھر کیا کر ان ہڈیوں پر، اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں کیا کرو، کیا کرو. ان کو کہتا خداوند کا، مگر جب یسوع کا نام لیا جاتا ہے تو صرف کلام نہیں ہے، وہ زندگی بھی ہے. خدا کے کلام کے ساتھ سے صرف یسوع کا نام لگ جاتا ہے. وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ سن رب کی پوتر نام ہے. جب یسوع کے نام سے آپ کی نبوت کرتے ہیں، جب یسوع کے نام سے آپ کچھ بولتے ہیں، تو ہر چیز جو آپ کی زندگی میں مردہ ہوتی ہے اس کو زندگی پانی پڑتی ہے، اس کو زندگی میں لانا پڑتا ہے. جب آپ یسوع کے نام میں کچھ ڈکلیئر کرتے ہیں، جب آپ خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں کچھ بولتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو سوکھی ہے، ہر وہ چیز جو مر رہی ہے، ہر وہ چیز جو مر چکی ہے، یسوع کے نام میں زندگی پانے لگ جاتی ہے. یسوع کے نام میں زندگی پاتی ہے. میں آج بڑے ایمان سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں جو چیز سوکھی ہے، جو چیز مری ہے، یسوع کے نام میں وہ زندگی پانے کا اختیار رکھتی ہے. یسوع کے نام میں آپ کے منہ میں قدرت ہے کہ آپ اس پر زندگی کو ڈکلیئر کر سکتے ہو. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا اس کو کہتا ہے تو ان سوکھی ہڈیوں پر اور بول خدا کا کلام، خدا کا کلام، اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام، خدا کا کلام. اور سوکھی ہڈیوں پہ کہتا ہے تو ان پر اور کیا ایک پھر کیا کر. خدا کے کلام میں کیا ہے؟ خدا کے کلام میں کیا ہے؟ خدا کے کلام میں کیا ہے؟ اور بھائی بندر جوڑا نیچے میں لکھا ہے کلام ہے، کلام خدا کے، اور کلام بھی جو کلام ہے وہ زندگی دینا جانتا ہے. اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. آج سے آپ کی زندگی کے اندر سوکھی ہڈیاں ہو رہی ہیں جو حصے کو دیکھ رہا تھا. آج سے آپ کے فائنینشیل حالات سوچ رہے ہو، مگر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے سوکھے فائنینشیل حالات میں پروفیسی کر سکتے ہیں. شاید آپ کی زندگی کے اندر ایسی چیزیں جو سوکھ رہی ہے، آپ کے بچوں کا شاید آپ کو فیوچر آنے والا سوکھنا لگ رہا ہے، مگر یسوع کے نام میں بتانا چاہتا ہوں you can prophesy on those things, you can declare on those things. آپ ان کو کہہ سکتے ہو خداوند کا کلام سنو، کیونکہ یسوع کے نام نے مجھے صرف قدرت و اختیار، وہ عزت و اختیار دیا ہے جس سے ہر ایک آگے
ایمان سننے سے آتا سننا. جس دن ہم کلام بولنے لگ جاتے ہیں اس دن زندگیاں بدلنے لگ جاتی ہیں. جس دن آپ کلام جینے لگ جاتے ہیں آپ کا گھرانہ بدلنے لگ جاتا ہے. جس دن آپ کلام کی گواہی دینے لگ جاتے ہیں آپ کی نسلیں بدلنے لگ جاتی ہیں. جس دن آپ کلام بولنے لگ جاتے ہیں آپ کے فائنینشل حالات بدلنے لگ جاتے ہیں. بائبل نے لکھا کہ صادق بہت امیر ہوگا. میں نے کہا صادق کا تھوڑا سا مال شریر کی بہت سی دولت سے بہت کی دولت سے. میں نے کہا شریر مال لگائیں گے. ساتھوں کو مال لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ شریروں کے مال سے ساتھوں کو دینا جانتا ہے. پتہ نہیں آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے. شریر مال لگا لیں گے مگر خدا ساتھوں کو مال سے نکال کے دینے کا خیال رکھتا ہے. جب خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے دینا جانتا ہے جب دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی ہر طاقت کو اس کو ماننا پڑتا ہے. یسوع کی ہڈیوں پر نبوت اور ان سے کہہ کہ خداوند کا کلام خداوند کا کلام خداوند کا کلام کیوں کہتا ہے. خدا ہڈیوں سے بات نہیں کر رہا. ہڈیوں سے تو حزقیل نے بات کر رہی. خدا کے پرانے ادامے میں بھی انسان کو استعمال کرتا تھا. خدا نے بھی انسان کو استعمال کرتا. خدا خود نہیں کہہ سکتا تھا. کیا خدا خود کہنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا؟ کیا خدا اگر خدا کہتا تو کیا اس کی ہڈیاں زندگی نہ پاتی؟ خدا حزقیل کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے. خدا حزقیل کو بتاتا ہے کیا کرنا چاہیے. خدا کی طرف سے ہر چیز جو آتی ہے وہ سپر نیچرل ہے. ایمان سپر نیچرل ہے کیونکہ ایمان کو آپ دیکھ نہیں سکتے. ایمان کو صرف آپ جیتے ہو دوسرے آپ کے ایمان کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے ایمان کو دیکھ سکتے تو بہت بڑی بات ہوگی. مگر یسوع کے لیے لکھا ہے یسوع نے ان کا ایمان دیکھے. یسوع نے ان کے ایمان کو دیکھا. یسوع نے ان سے کہا تیرے ایمان ہے تمہارے ایمان ہے تمہارے ایمان کے وسیع. کیا مطلب؟ انسان سپر نیچرل کو نہیں دیکھ سکتا مگر خدا سپر نیچرل کو دیکھنے کا اختیار رکھتا ہے. خدا اس چیز کو دیکھنے کا اختیار رکھتا ہے جو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. یسوع انسانی باڈی میں رہتے ہوئے سپر نیچرل تھا اور ان کے ایمان کو دیکھتا تھا. اور وہی ڈیمینشن خدا حزقیل کو بتانا چاہتا ہے. خدا کہ روح نے مجھے اٹھا لیا اور مجھے سوکھی ہڈیوں کے پاس لے گیا والی نے اور مجھ سے کہا پوچھتا ہے اے آدم صاحب کیا یہ سوکھی ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ سوکھی ہڈیاں کیا ہیں؟ ایک ایسی چیز جس میں زندگی نہیں. ایک ایسی چیز جو زندگی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ایک ایسی چیز جس میں زندگی کی اتھارٹی نہیں ہے. ایک ایسی چیز جس میں زندگی کی پاور نہیں ہے. ایک ایسی چیز جس میں زندگی نہیں بولتی ہے. انگلش میں کیا ڈرائی بونز چاہنے کا وہ سیکوس سوکھی گئی ختم ہو گئی. کئی سالوں کئی صدیوں سے سوکھی اور اس وادی میں نے خدا حزقیل کو لے کے گیا. اس موت کی وادی میں خدا حزقیل کو لے گیا. کیا منظر ہوگا جس میں حزقیل اس وادی میں اترا ہوگا اور اس کے لیے مہائی نے کیا اس کے چکر لگایا اس نے دیکھا اور ہر جگہ سوکھا پڑا. ہر جگہ سوکھا ہر جگہ سوکھا پڑا. اگر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ہر جگہ سوکھا پڑا تھا. حزقیل کی زندگی پہ خدا کا ہاتھ تھا. حزقیل کبھی بھی سوکھا نہیں تھا. آپ کے اور میرے اندر جو بستا ہے وہ سوکھا نہیں بلکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح. پھر آپ کو بولوں گا حزقیل کے ارد گرد ہر جگہ سوکھا پن تھا مگر حزقیل پہ سوکھا پن نہیں. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی زندگی جینا ہے. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی زندگی بسر کر رہے ہو. It doesn't affect your life کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی بستا ہے اور جو آپ نے بستا اس میں زندگی ہے. زندگی تھی اور زندگی رہے. اسی نے مجھ سے سوال پوچھا یسوع کی قدرت کو تو کس طرح بیان کر سکتا ہے. لیکن یسوع کی قدرت اگر مجھے بیان کرنی پڑے تو
مجھے ساری زندگی جو بغیر کی زندگی رہ گئی کہ بولتا رہوں تو اس کی قدرت نہیں ختم ہو سکتی. میں کہ انسان ماں کے پیٹ میں پانی سے جاتا ہے. انسان ماں کے پیٹ میں کس طرح جاتا ہے؟ پانی کا ایک تبکہ آپ کی اندر جاتا ہے اور دو تبکے مل کے آپ کو ایک پانی. یسوع خود زندگی کا پانی ہے. مریم میں خود یسوع سے چلا گیا. میڈیکل ٹرمالوجی اس کو مانتی ہے، پروف ہے یہ بات. یسوع جیسا اور کوئی نہیں ہے. اس سے وہ کہتا ہے کیا یسوع کی ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا یسوع کی ہڈیاں زندگی پا سکتی ہیں؟ خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر اور تم ہر وہ شخص جو مسیح سے دور ہے وہ مردہ ہے. میں نے پاکستان میں ایک جگہ کلام سنایا، ڈینیل نبی کی کتاب میں سے سنا ہے. ڈینیل کے 5 باب میں سے میں نے آپ میں سے اتنا بولا کہ نبوکدنصر کے بادشاہ نے جس ٹائم میں بھی نہیں چاہیے ان برتنوں میں جس کا باپ اسرائیل میں سے یروشلم میں سے لوٹ کے لایا تھا، جو ہیکل کے برتن تھے، اس برتن کے اندر جس سے ملاوٹ ہوئی تو خدا کا قہر آ گیا. وہ برتن سونے کے ہو سکتے ہیں، پیتل کے ہو سکتے ہیں، تانبے کے ہو سکتے ہیں، چاندی کے ہو سکتے ہیں، مجھے اس میں ایگزیکٹلی نہیں پتا. اس سے برتن تھے اور ایک دن برتنوں نے ٹوٹ جانا، ان کی جگہ نئے برتن والے تھے. ایسا نہیں تھا کہ 10 سال تک وہ برتن ٹائم رہتے تھے، برتن بدلے جاتے تھے. ہیکل پہلے بھی ٹوٹی گئی، برباد کی گئی، مگر جسے اس برتن میں ملاوٹ ہوئی تو خدا کا قہر آ گیا. جسے مجھ میں آپ میں ملاوٹ ہوتی ہے اسے تو کیا کرتا ہے؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے زندگی بغیر کسی کے تنقید کی بات نہیں ہے. سوچیں آج بائبل میں لکھا ہے وہ ہیکل میں برتن استعمال ہوتے تھے. نبوکدنصر کے بادشاہ نے بولا وہ برتن لے کے آؤ جو میرا باپ یروشلم سے لوٹ کے لایا تھا. آج ہم اس میں مشق کریں گے. ڈینیل 5واں باب ہے جس میں خدا کا ہاتھ آگے لکھتا ہے اور جسے اس برتن کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے. وہ برتن پاک مقام میں استعمال ہوتے تھے ہیکل میں. وہ برتن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اس ہیکل کے اندر خیمہ اجتماع تھا، قربان گاہ تھی، پھر ایک حوض تھا، اس کے بعد پاک مقام اور پھر پاک ترین مقام تھا. وہ برتن کتنے کیوں امپورٹنٹ تھے؟ کیونکہ خدا اس پاک ترین مقام کے اندر بستا تھا. پاک مقام میں نہیں، پاک ترین مقام کے اندر. ہیکل کا خیمہ تھا پہلے، اوریجنل جو پہلی ہیکل بنی، جو اس طرح اسرائیل میں صرف ایک دیوار رہ گئی ہے. پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کرسچن ہو، جوئش ہو اور دنیا کے مذاہب، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک پرچی لگا دیں اس دیوار کے اندر، کیونکہ اس دیوار کے اندر خدا موجود رہا ہے. پوری دنیا ایون تو کرسچنس لوگ بھی ایسا نہیں، کرسچن لوگ کو ڈیلی اس دیوار کو پرچیاں ڈالی جاتی ہیں اور پھینکی جاتی ہیں. کیا کیا رہا ہے اور اس دیوار صرف ایک دیوار رہ گیا ہے جس کو جو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں کیا رئیس ہوا. مگر جو اوریجنل خیمہ اجتماع تھا جس صحرا کے اندر جو پہلی ہیکل بنی، اس میں خیمہ تھا، ٹینٹ جس کو اس کے اندر قربان گاہ تھی. تقریباً یہاں سے دور 7-8 میٹر دور ایک جگہ آگ ہر ٹائم جلتی رہتی، وہاں پہ کاہن آپ کی قربانی لے کے اس قربانی کو اندر ڈالتا تھا اور اس کو جلایا جاتا. اس کے بعد اس کے آگے ایک ہاؤس تھا. کیتھولک چرچ کے اندر آپ اگر اینٹر ہو کیتھولک چرچ میں تو جب اینٹر ہوتے تو سب سے پہلے پانی کی جگہ ہوتی ہے. وہ بیسیکلی کانسیپٹ وہاں سے لیا گیا ہے.
ہر چیز. میں کل کسی کو بتا رہا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا, میں نے جو بیبی شاور کس لوگ کرتے ہیں بیسیکلی میں اس کے ماں نہیں کرتا, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. میں کہ لیکن ابھی سارے وہ چیز کرتے ہیں جو بائبل سے ریلیٹڈ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ہو. میں کہ پہلا بیبی شاور یوحنا نے لیا, جس میں مریم الیشبا کو ملی نا تو یوحنا اندر اس سے بھاگ گیا. ماں کے پیٹ کے اندر جب کوئی بھرا ہے مجھ سے تو یوحنا ایسا. لیکن ہم لوگ وہ روایات وہ کلچر کو جی رہے ہیں جو کہ اینٹی بیبلیکل ہے, اور اس پاک ترین مقام کے اندر پھر جایا جاتا تھا. سوری, پاک مقام کے اندر ہے کر کہیں اپنے ہاتھ پاؤں دھوتا تھا پھر پاک مقام ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد پاک ترین مقام تھا جو سال میں میرے خیال میں اس ماہ کے اندر آئے گا, وہ جون کوپا کے نام سے آئے گی. عید آنے والی ہے 10-15 دن میں, وہ عید آ رہی ہے ستمبر کی مڈ میں کہیں عید آنے دن سے کس دن یاد نہیں ہے. وہ ایک ایسا دن ہوتا تھا, 2 دن 1 سے 2 دن ہوتے تھے وہ, جب پوری قوم کے لیے سردار کہیں اندر جاتا تھا اور اس سائیکل کے برتن جس ٹائم اس میں ملاوٹ ہوئی تو خدا کا کیا آیا, کیا آیا. بائبل آپ کو کیا کہتی ہے, برتن کہتی ہے. اس کو مقدس کہتے تھے. بائبل کیا, تم رول کو دستا, تم رول کو دستا. وہ جو پاک ترین مقام میں بستا تھا وہ آپ کے اندر بستا. اگر آپ میں ملاوٹ ہوگی تو آپ کا کیا حال کرے گا؟ اگر مجھ میں اور آپ میں ملاوٹ ہے, میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اگر برتنوں میں ملاوٹ کرنے سے ان پہ قہر آیا تو اگر ہم جو خود مقدس بن گئے, اگر ہم میں ملاوٹ آئے گی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آدم صاحب نے سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر, اور اس سے کہا کہ خدا کا کلام یوں سنو. کیا میں اور آپ اپنی زندگی پہ کلام نہیں بول سکتے؟ کیا میں اور آپ اپنے بچوں پہ کلام نہیں بول سکتے؟ کیا میں اور آپ اپنی آنے والی منسٹری پہ کلام نہیں بول سکتے؟ کیا میں اور آپ آنے والی فائنینشیل ریسورسز پہ کلام نہیں بول سکتے؟ کیا میں اور آپ اپنے کاروبار پہ کلام نہیں بول سکتے؟ کیا میں اور آپ اپنے گھر پہ کلام نہیں بول سکتے؟ کیا میں اور آپ ان چیزوں پہ کلام نہیں بول سکتے جس کا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے؟ سوکھی ہڈیوں سے کیا ہے خدا ان کا کلام. پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کا, ان سے کہے اے سوکھی ہڈیوں خدا ان کا کلام, اور خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر اور تم خدا کے کہتا ہے میں کیا کروں گا, مجھ پر آپ اس نے کیا ڈالا ہے, مجھ پر آپ نے کیا ڈالا ہے, ایک دفعہ مجھ پر آپ نے کیا ڈالا ہے. وہ روح جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا تو مجھ میں اور آپ میں بستا ہے. میں اور آپ سوکھی ہڈیاں نہیں ہیں, میں اور آپ مردہ ہڈیاں نہیں ہیں, میں اور آپ بانج ہڈیاں نہیں ہیں, میں اور آپ بانج نہیں ہیں, میں اور آپ زندگی کے فرزند ہیں. وہ روح جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا وہ روح مجھ میں اور آپ میں بستا ہے. وہ جو روح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے کا خیال رکھتا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کی ہر مردہ چیز کو زندہ کرنے کا خیال رکھتا ہے. وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہر بانج پن کو ختم کرنے کا خیال رکھتا ہے. وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہر دروازے کو جو میری اور آپ کی زندگی میں بند ہے اس کو کھولنے کا خیال رکھتا ہے. وہ دیوار جو میرے اور آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اس کو گرانے کا خیال رکھتا ہے. وہ چیزیں جو میرے اور آپ کے مقابل کھڑی ہوتی ہیں ان کو گرانے کا خیال رکھتا ہے. کہتا ہے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سورہ خدا یوں فرماتا ہے میں اپنا روح وہ سوچی نے بولا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں. اور جس دن میں پینتیکوست کا دن آیا اس دن خدا کا روح اس کے بعد وہ نہیں رہے جب وہ پہلے تھے. وہی تھے جو یسوع کے ساتھ چلے, یسوع کو دیکھا, یسوع سے کھائے, یسوع کے معجزے دیکھے, مگر یسوع کے گواہ نہیں بنے. مگر جس نے خدا کا روح کی زندگی پایا وہ یسوع کی گواہی دینے لگ گئے. کہتا ہے اور خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا تم زندہ ہو جاؤ گی. کیا ہوگی اپنے ہاتھ کو ڈھال بولے خدا ان سے خدا ہم صرف
اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی نسل کے لیے زندگی کو مانگتے ہیں، زندگی کو مانگتے ہیں۔ ہر وہ چیز اونچی، ہر وہ چیز اونچی، ہر وہ چیز جو مردہ تھی تیرے یسوع نام میں، تیرے یسوع نام میں آج زندگی پاتی ہے، آج زندگی پاتی ہے۔ اونچی بولے آج زندگی پاتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے، آپ نیچے کیجیے گا، کلام میں لکھا ہے اور فلان کا فلان حدیث میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح کو ڈالوں گا، تم اپنے آپ کو کھائیں۔ خداوند تیرا کلام زندگی دیتا ہے۔ آج تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم زندگی کو لیتے ہیں، ہر زندگی کو لیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو میری زندگی میں، میرے خاندان میں مردہ تھی وہ آج زندہ ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو مردہ تھی آج زندہ ہوتی ہے، آج زندگی پاتی ہے۔ ہر وہ پلان جو کہ میں سوچ رہا تھا، جو میری طرف سے ہے اور جو کئی سالوں سے نہیں ہو رہا، تیرے یسوع نام میں اس سال میں پورا ہوگا، پورا ہوگا، پورا ہوگا، پورا ہوگا۔ ایک دفعہ کیا ہوگا؟ ایک دفعہ کیا ہوگا؟ ایک دفعہ کیا ہوگا؟ کیوں پورا ہوگا؟ کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے خدا ان ہڈیوں کو یوں، خدا نے ہڈیوں کو اور ان سے کیا ہے؟ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام، اور خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر میں تمہارے اندر اور تم وہ ہڈیاں جو سوکھی تھی، وہ ہڈیاں جو خدا کیا کہتا ہے؟ میں کیا ڈالوں گا؟ اور تم وہ ہڈیاں جو سوکھی تھی، خدا کہتا ہے میں ان میں روح ڈالوں گا۔ اگر اس سوکھی ہڈیوں میں روح ڈال سکتا تو آپ سوکھے نہیں، آپ زندگی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر سوکھی ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے تو آپ کی ہر چیز کو زندہ کرنے کا خیال رکھتا ہے، آپ کے ہر رشتے کو زندہ کرنے کا خیال رکھتا ہے، آپ کے خاندان کو زندہ کرنے کا خیال رکھتا ہے، آپ کے بچوں کو زندہ کرنے کا خیال رکھتا ہے۔ سوچیں آج تھوڑی دیر کے، جب اس ہیکل کے برتنوں میں ملاوٹ تھی تو اس کے اندر کیا ہوا؟ خدا کا اور کیا کہلایا؟ ایک بادشاہ اس سے چھین لی گئی، ایک بادشاہ اس سے اور کسی اور کو بادشاہ کر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے برتنوں میں ملاوٹ کروائی۔ تو جب میں اور آپ خدا کے برتن ہیں جو خود، بلکہ اس سے بڑا لفظ بولا گیا ہے، تم روح القدس کا انگلش ورڈ میں ہے یو آر ٹیمپل آف ہولی اسپرٹ، یو آر ٹیمپل آف گاڈ۔ کیونکہ مقدس لفظ لکھا اردو کے اندر ہیکل بھی لکھا اس ہمارے لیے، لیکن انگلش لفظ میں صاف لکھا یو آر ٹیمپل آف گاڈ۔ تم خدا کی ہیکل، تم خدا کی ہیکل۔ اور جب ہیکل کے اندر ملاوٹ ہو پھر کیا ہوگا؟ ہیکل کے برتنوں میں ملاوٹ ہوئی تو کہہ رہا ہے اگر ہیکل میں ملاوٹ ہو جائے پھر کیا آئے گا؟ کیا زندگیاں دے رہے ہو آپ کے پاس؟ اس خدا کے آگے میں اور آپ جھکتے ہیں؟ کون سے خدا کے آگے میں اور آپ جھکنا چاہتے ہیں؟ ایک ایسا خدا جو زندگی دیتا ہے یا ایسا خدا جو بت پرستی مجھے آپ کو سکھاتا ہے؟ میں یورپ کے اندر یہ بہت بڑی گندی بدبو ہے، لوگ کہتے ہیں گرجا جی جانا ہے جتنے مرضی کرو۔ خدا جس غلاظت سے آپ کو نکالتا ہے نا،
اگر آپ شجاعت میں دوبارہ جاتے تو خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ ابلیس آپ کو وہاں پہ لے کے جا رہا ہے۔ اور بات بولے خدا کا پلان ہے، خدا کا پلان نہیں ہے۔ خدا مجھے جیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا، میں اپنی غلط فیصلوں کی وجہ سے جیل میں جا سکتا ہوں، اپنے غلط طریقوں کی وجہ سے جیل میں جا سکتا ہوں۔ ہم حق نہیں خدا کی مرضی کی، دیکھو نا خدا نے مجھے، خدا نے کیا مجھے پاگل کہنا، خدا نے مجھے جیل میں، خدا تو کہنا تو جیل میں جا بھائی، تو پیسے ٹائم پہ پیسوں سے لے رہے، ٹائم پہ پیسے لے رہے، تجھے پتا تھا کہ اس سال ہے، سب کچھ ہے، تو اپنی گڑیاں لے آئے ہیں، کپڑے لے آئے ہیں، شاپنگ ریسٹورنٹ آ رہے ہو، ہوٹلوں میں جا کے سو رہے ہو، وہی پیسے ہم ان کو دے دیں۔ آپ کو پتا ہے میں نے بندے کے پیسے دینا، میرا اس نے کیس کر دیا، تو بعد میں جیل میں پتا جا کے کیا کہا، نہیں خدا کی مرضی، میں کہا خدا کی مرضی نہیں کی بھائی، یہ آپ کی تو ٹوٹے غلط کی۔ خدا آپ وہاں پہ چلے گئے تو خدا نے کیا ہونا ہے کہ آگے انہیں استعمال کر لو۔ اسی طرح بہت سے خادم ہیں جن کو خدا نے بلایا کسی اور ملک میں، کسی اور ملک میں، خدا کیا ہے نرمیہ کی زندگی جی رہے ہیں آدمی، اس کو خدا کہتا ہے تو یہ کر، وہ کتنے ہو جا رہا ہے، مچھلی نے جا کے پھر آپ سے پکڑ جاتا ہے ہونا، اور خدا کیا ہے اس سوکھی ہڈیوں پہ نبوت کا، ان کو کیا ہے اس سوکھی ہڈیوں خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنا روح تم میں ڈالوں گا، تم زندہ ہو، زندہ ہوگی نہیں، ہو جاؤ۔ کلام سے آپ زندگی کا شروع کرتے ہو، زندہ ہوتے جس خدا کہ بیٹا اپنا روح آپ کو دیتا ہے۔ بھائی وہ پروفیسی تو دے رہا ہے، خدا کہتا ہے تو ان پر نبوت کا، وہ نبوت کا ہے، اور نبوت کرتے کیا خدا کا کلام سنو۔ اب وہ خدا کا کلام سنا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے۔ بیبیکلی طور پر جب دیکھو تو ورڈ اوور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کا کلام سنو، خدا یوں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے خدا؟ اور کہتا ہے خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر اور تم، کہتا ہے کلام سنو، مگر سننے کے بعد روح کی ضرورت ہے۔ روح القدس کے بغیر کوئی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے بعد روح القدس نہیں ہے وہ زندگی کا فرزند نہیں ہے۔ روح القدس میں زندگی ہے، جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہ روح ہر چیز کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کی روح نا لازم کی خدا کے پاس چلی ہوگی۔ اگر یسوع سے بول دیتا مردے نکل آؤ تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کیونکہ جس کے پاس اتھارٹی تھی وہ کہہ رہا ہے لازر نکل آؤ۔ اگر یسوع سے نام نہ لیتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ کیا ہونا تھا؟ آپ ایک چیز بتاؤں، لوگ کہتے ہیں یسوع نے 3 معجزے کیے، 3 دفعہ یسوع نے سینہ مدد کیا، 3 دفعہ نہیں کیا۔ جس میں یوحنا نے 10 بھیجے نا، اپنے شاگرد بھیجے، اور جا کے اس سے پوچھو، جب وہ جیل میں تھا جا کے اس سے پوچھو کہ وہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ میں انتظار کریں۔ تو یسوع نے اس کے شاگرد جا کے پوچھتے ہیں، یسوع کو یہ نہیں کہتا میں ہوں، اسے کہتا اس کو جا کے بتا دو آنکھیں دیکھتے، گونگے بولتے، پہلے سنتے اور مردہ اور مردہ۔ یسوع کے مردوں کی کوانٹٹی نہیں ہے، یسوع نے کتنے مردے زندہ کیے ہیں، لکھے صرف یہ نہیں ہے۔ اس نے بولا اس کو جا کے بولو، اور ان کے سامنے جو ہوا ہوگا، یسوع ان کے سامنے بولا کہ اللہ مردہ جا انہوں نے زندہ کر دیا وہاں، اور کہتا ہے آنکھیں دیکھتے، گونگے بولتے، پہلے سنتے اور مردہ۔ آج میرے اور آپ کے پاس کیا ہے جو ہم نے خدا کو سب سے اچھا دے سکتے؟ کیا زندگی ہے جو میں اور آپ اپنے خدا کو دینا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے خدا کا کلام سنو سکی ہڈیوں، خدا یوں فرماتا ہے
میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا تم نے نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم زندہ اور جانو گے کہ میں یسوع آپ کو زندگی پتہ کیوں دیتا ہے؟ صرف یہ اس لیے کہ آپ جانیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور باپ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ پیسہ، عزت، شہرت، دولت سب چیزیں بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ جاننا کہ خدا مدد کون ہے۔ اگر مجھے خدا کا لفظ سے نکالے، بت پرستی سے، کیپٹلزم سے، نشہ بولتا ہوں، پروڈسزم سے، چور مقام تو فلانے مقام تو چمکینے مقام، روزری سے، لانتوں سے نکالے، اگر میں دوبارہ وہاں پہ جاؤں تو میں لعنت کا فرقہ پوچھتا ہوں، میں جہنم کا فرقہ پا جاتا ہوں۔ اگر میں سچائی سے واقف ہوں اور اس کے بعد گمراہی میں جاتا ہوں تو اس کا فیصلہ میں نے خود کیا ہے، ابلیس نے نہیں کیا ہے۔ لکھا ہے عباد ان کو، کیا لکھا ہے؟ عباد ان کو کیوں؟ کیا جو ہندو لوگ بغیر یسوع کے سونے مارے ہیں نا وہ شاید فردوس میں ہوں گے، مگر جو مسیح لوگ نئے سرے سے پیدا ہو کے دوبارہ ان بتوں میں جا رہے ہیں وہ خدا کی بادشاہ میں بہت مشکل جائے گا۔ بائبل لکھا ہے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ نہیں لکھا ان کو معاف کر کیونکہ میرے پہ نہیں، کہتے ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اگر یہ جانتے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا ہوں، یہ کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ یہ تو مجھ سے پوچھ رہے تو ایلیا گیا کہ تجھے لا لیتے ہیں، ان کی ڈیمینشن صرف ایلیا تھی۔ جی کیا کہتے ہیں یہ ایلیا کو پکار رہا ہے۔ اگر ان کو یہ پتا چل جاتا کہ ایلیا ہے تو اس کو زندہ اتار کے اس کے پیر چھوڑتے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یسوع کون ہے، مگر جن کو معلوم ہے یسوع کون ہے پھر اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کا فیصلہ ہے۔ اس میں بھائیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں، وہ ریکنسیلیٹ کرنے کی صورت ہے مشرات کو۔ ہم جتنی دفعہ اس کو شرمندہ کرتے ہیں اتنی لعنت اپنی زندگی پہ لیتے ہیں۔ چاہے ان کی مجبوری ہے، فولا میں یہ بیٹی بیٹھی، اس کی شاید ڈفرنٹ پرابلم ہے، میری اور آپ سے ڈفرنٹ ہے، اس کی فیملی پرابلم ہے، اس کی شوہر کا، کسی ہاں کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کا کرائٹیریا ڈفرنٹ ہے، مگر میرا کرائٹیریا تو ڈفرنٹ ہونا چاہیے۔ ہاں جس دن اس کا شوہر، اس کا پورا خاندان کمپلیٹلی چینج ہو جائے، اس کے بعد یہ وہ دوبارہ ہندوازم کی رسم میں جائے، پھر اس کا فیصلہ ڈفرنٹ ہوگا۔ خدا انصاف کا خدا ہے۔ میں اور آپ کی زندگی کو جینا چاہتا ہوں، میں اور آپ کی زندگی کو جینے، میں اور آپ کی زندگی کو جینا چاہتا ہوں۔ اور ایک ایسا شخص ہے جس کا بائبل میں رائٹنگ موجود ہے، لکھے ہوئے زبوروں کے اندر تورا کی رائٹنگ موجود ہے، اور وہ زمین نیز ہوا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ملاوٹ لے لی تھی اپنے اندر۔ وہ جانتا تھا موسیٰ کون ہے، پھر بھی موسیٰ کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ تو ہم جب یسوع کو جان کے اس کے مخالف کھڑے ہوتے پھر ہم کام ہوتا، وہ موسیٰ کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ میں اور آپ جس دن اپنی زندگی کے اندر ان روشوں کو لے کے آتے ہیں جو خدا نہیں چاہتا، اس دن ہم خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور کہتا ہے پس میں نے حکم کے مطابق ساتھ برائی، پس میں نے حکم کے مطابق کیا کی؟ جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھو یسوع جب مرا تھا کیا ہوا تھا؟ اس دن قبریں کھل گئی۔ جب پالوس اور سلاس جیل میں تھے، مارک 16 واقعہ کیا آیا تھا؟ جب پترس جیل میں تھا کیا آیا تھا؟ جب یسوع
سلیب پہ تھا، ایک بڑا بھوچال آیا، زلزلہ آیا، زمین لرز ہوئی اور قبروں کے منہ، اور لوگوں نے مردوں کو چلتے دیکھا. That is written in the word of God. یسو کی صرف اور صرف اس پکارنے سے کتنے لوگ اس زندہ ہو گئے. آج سوچیں، کہتا ہے پس میں نے حکم کے مطابق، ساتھ میں پڑھائے، پس میں نے حکم کے مطابق، اور جب میں نے بہت کہا تھا تو ایک، اور دیکھو ایک زلزلہ اور ہڈیاں آپس میں، ہر ایک ہڈی، ہر ایک ہڈی، ہر ایک ہڈی، ہر ایک ہڈی. خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. ہر ایک ہڈی، یہ نہیں کہ کوئی تعین کام، ہر ایک ہڈی. جو شادیاں خدا کرتا ہے شادی کبھی نہیں ہوتی. جو شادی انسان کی مرضی سے کرتا ہے نا، خدا کا نام لے کے رک جاتا ہے. لیکن ہر ایک ہڈی، ہر ایک ہڈی، ہر ایک ہڈی، ہر ایک ہڈی، جس دن خدا کو جو ہوتا ہے اس دن خدا کو برباد نہیں کرتا اس کے بعد. اور جب میں نے نبوت کی تو کیا دیکھنے شور اور ایک زلزلہ آیا اور ہڈی، ہر ایک ہڈی، ہر ایک ہڈی، ہر ایک ہڈی کس کی ہڈی سے؟ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ قبر میں کتنے کتنے لوگ ڈرتے ہیں. اس دور میں قبریں پکی نہیں ہوتی اور قبروں کے اوپر قبریں بندی جو ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں. اور کہتا ہے جب میں نے نبوت کی تو ایک بڑا شور، بڑا زلزلہ آیا، یہ لگی زمین لرز گئی. ہم لوگ نیپال میں تھے، پہلے دن جیسے مانو پیچ کیا ماسٹر کانفرنس، انتہا سے زیادہ لوگوں نے. اور جب میں آگے سویا، میری زندگی میں دوسری دفعہ ایسا ہوا کسی ملک میں نہ ہوں اور مجھے پتا ہو کہ کچھ کرنا خدا ہے. اور زلزلہ میری زندگی میں صرف 2 دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ مالٹا میں ہوا اور ایک دفعہ نام ہوا. اور جب میں صبح، ہم لوگ رات کو آگے سوئے، صبح 8:06 پہ 6 ریکٹر کا زلزلہ آیا اور 6 کچھ بہت زبردست زلزلہ آیا. اور اس سے رات پہلے ہمیں بندے نے بتایا یہ جو بلڈنگ ہے 3 اس کی بلڈنگز ہو گئی اور آج سے 4 سال پہلے زلزلہ آیا تھا 2 بلڈنگیں گر گئی اور ہم اسی ہوٹل میں رکے تو اس کی 3 بلڈنگز ہیں، 3 بلڈنگز ہیں، 2 گر چکی ہیں اور 2 نہیں بنی اور 1 پرانی ہے. اور جب میں رات سویا ہم لوگ صبح جب میں 8:06 کے اوپر میرا جو بیڈ ہے وہ ہلنے لگ گیا، میرا جو بیڈ ہے وہ ہلنے لگ گیا. اور مجھے ایسا لگا باخدا، مجھے ایسا فیل ہوا کہ بدبو آ کے میرا بیڈ ہلا دیا. میں نے اس نے مانگی کھولی اور میں نے کسی بدبو کو نہیں دیکھا اور اپنا بیڈ، 7 والا بیڈ، اس کے ساتھ والا بیڈ، الماری، پنکھا ہر چیز گر رہی ہے، پوری بلڈنگ گر رہی ہے. مجھے اس چند سیکنڈ کے لیے ایسا لگا مجھے رات والی بات یاد آ گئی، ایک بلڈنگ 2 گر چکی ہیں اور 1 گرنے والی ہے. اور میرے دل میں یہ کنفرم ہو گیا کہ مجھے اسی سیکنڈ میں بولا خدا اگر تیرا پلان ہے مجھے زندگی دے. زلزلہ چند سیکنڈ اور رہا اور آپ یقین کریں میں اتنا بول کے دوبارہ سو گئے زلزلہ تھا اس کو، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ خدا کا پلان بھی میری زندگی میں ہے. آپ کے میری زندگی میں کیا پلان ہے آپ کو؟ ہمارے بچوں نے اسکول جانا چاہوں کہ بچوں کو صرف آگے لے آؤ، شاید والے لیے دعا کریں گے. بچوں کے لیے دعا کریں، میں نے نکلنا، میں نے کاش میں جا کے ٹیچ کرنا، صرف بچوں کے لیے دعا کروں گا جلدی سے. اور اپنے بچوں کے لیے خود آپ نے دعا اسٹارٹ کر دی، اپنے بچوں کے لیے خود بھی آپ نے سارا